جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے چیئرمین، دفاعی تجزیہ کار، اسکالر، انٹلیکچوئل جنرل عبدالقیوم صاحب نے۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان جناب محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بہت سے پاکستانی ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، ان کی شہادت کے پیچھے بھارتی ایجنسی جو ہے را جو ہے ان کے آپریٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ را کی جو ڈائریکٹ انوالومنٹ کی محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے، جنرل عبدالقیوم صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، را کی انوالومنٹ پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا۔ یہ صرف پاکستان کے اندر دہشت گردی اور قتل و غارت کے اندر پیش اگر ہے تو صرف را ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور اس کا ثبوت کلبھوشن یادیو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے، یہ ان کے جتنے قونصل خانے افغانستان میں تھے وہ جاسوس گھر تھے، اور یہ اندر آ کے اور یہ پیسہ دیتے رہے، اور انٹیلیجنس، اور ابھی بھی یہ جو ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی اس میں یہ ہے۔ اور ابھی تو ان کا چہرہ بے نقاب دنیا کے لیول پہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا، قتل کیا اس کو، اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اور کینیڈا جیسا ملک جو بڑا امن پسند اور نیوٹرل ملک ہے، اور اس کے بڑے اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ، تو اس نے بھی صاف ظاہر ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ اس قتل میں ملوث ہے انڈیا۔ اور اسی طرح امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایفرٹ کی اور وہ بھی بے نقاب ہو گئے۔ تو بے شرمی کی انتہا ہے۔ دیکھیں، ابھی انڈیا کی ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹی ہے، اور اسپیشلی مودی، جس کی پہلی بھی مشہوری گجرات میں، اس کو مودی کو گجراتیوں کا قاتل کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا، تو یہ اس پہ وہ چل رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اخلاقیات یا اقدار یا جو بین الاقوامی نارمز ہیں یا انٹرنیشنل لا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہمارے بزنس انٹرسٹ کے در ہیں، چونکہ وہ بڑی منڈی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ اپ کمنگ اکانومی ہے، ان میں وہاں انویسٹ کر رہے ہیں، اس لیے دے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو واٹ انڈیا از ڈوئنگ، اور اسی طرح دے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹوورڈز واٹ اسرائیل از ڈوئنگ۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ادھر جو قتل و غارت اسرائیل میں شروع ہے حماس کے اگینسٹ، اور ساری یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی وائلیشن، ساری جنیوا کنونشنز کی وائلیشن، ریزولوشنز کی وائلیشنز، ابھی ریسنٹلی سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے اس کو بھی کی نوک پہ اسرائیل نے رکھا ہے، اور یہی انڈیا کر رہا ہے۔ کشمیر کے حساب سے کشمیر میں ایٹراسٹیز ہیں پچھلے 70 سالوں سے۔ ان کی فوج کا بڑا چنک جو ہے 13 لاکھ کی فوج ہے، اس میں سے 7 لاکھ کشمیریوں کے سروں پہ نیزے تان کے کھڑی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے یہ مشن ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بھی اوپر نہیں اٹھنے دینا۔ وہ پاکستان کا بھی بھوٹانائزیشن کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو بھی وہ بنوانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا آسام بنے یا سری لنکا بنے، تو یا مالدیو بن جائے۔ تو پاکستان ایک سٹرانگ اللہ کے کرم سے ملک ہے، ایک بڑا اسٹریٹجک لوکیشن ہے، گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک ہے، اور ہمارا پکا اللہ کے کرم سے ارادہ ہے کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کی جو ایفرٹ ہے اس کے فور فرنٹ میں ہم ہیں، اور ہم ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اور کشمیر جو فلسطینیوں کے حقوق ہیں اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ انفیکٹ ہم کوئی بھی قوم ہے ایسی جس جو اوپریسڈ یا سپریسڈ ہے، یہی قائد اعظم نے کہا تھا، خواہ وہ سکھ ہوں یا کوئی اور قوم ہو۔ انہوں نے کرسچینز کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے، ابھی پیچھے منی پور میں آپ دیکھیں کہ کتنے ان کے وہ جلا دیے، 300 چرچز اور 82 کرسچنز کو انہوں نے وہاں ہلاک کیا ہے۔ تو پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، تو اس کو ہمیں سفارتی سطح کے اوپر خوبصورتی سے آگے اٹھانا چاہیے۔ اور یہ میں ہیٹس آف ٹو گارڈین، حالانکہ ویسٹرن نیوز میڈیا بھی ان کے فیور میں بولتا ہے، لیکن ابھی اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ گارڈین جیسا اخبار بھی سامنے آ کے اس نے کہا ہے کہ انہوں نے 20 قتل کی ہے، اور بڑے فخر اور بہت بے شرمی کے ساتھ ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ یس ہم تو گھس کے ماریں گے۔ تو پھر قانون کدھر ہے؟ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ FATF ان پہ کیوں نہیں اپلیکیبل ہوتا جب
کینیڈا کو بھی پتا ہے, امریکہ کو بھی پتا ہے, گارڈین کو, برٹن کو بھی پتا ہے, پاکستان کو بھی پتا ہے, وہ خود بھی اقرار جرم کر رہے ہیں. تو ٹیررسٹ کون ہے؟ یہ انڈیا ہے. تو دیٹ از وائی کہ ان کو فارن آفس ہمارے جو ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنے چاہیے, اپنے ہائی کمیشن اور ایمبیسیز کو, اور یہ ان کو کہنا چاہیے کہ آگے, اور پھر فارملی ٹیک اپ کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کے اندر کہ یہ ہے ساری ڈیٹیل, اور اس کے اندر سارے ثبوت لگائے, کینیڈا سے لے کے امریکہ سے لے کے پاکستان کے اندر جتنی قتل و غارت ہوئی ہے, اور جو کچھ ثبوت ہیں جو انٹیریئر منسٹر بھی کل دے رہے تھے, تو یہ ساری چیزیں لگا کے تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, ہماری رہنمائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ سر.